بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جعلی حکومت جال سازی ہی کرے گی، آخرکار حکومت کو تصدیق کرنی پڑ گئی ہے۔ آپ دیکھیے، سب سے زیادہ فیک نیوز خود حکومت پھیلاتی ہے، اور کتنی خطرناک فیک نیوز، اس بارے میں بھی ہم بات کریں گے۔ جو اتنا سانحہ ہوا ہے، اندھوناک واقعہ ہوا ہے، اور پھر کس طرح سے ماں بیٹی کی ہلاکت کے بعد ان کے لواحقین کو ہی حراست میں لے لیا گیا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، جبکہ حکومت جھوٹ بول رہی تھی۔ پہلی بات تو ہے جی خان صاحب کے بارے میں۔ آخرکار حکومت نے تصدیق کرتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حکومت یہ کہہ رہی ہے اور وزیر اطلاعات و نشریات یہ کہہ رہے ہیں کہ جی علاج کے لیے عمران خان کو لے جانا پڑا جیل سے، اس کا مطلب مان رہے ہیں کہ جیل میں علاج ممکن نہیں تھا، حالت ایسی تھی کہ علاج ممکن نہیں تھا، اور اس کے بعد بے حسی دیکھیے کہ جی ہاسپٹل لے جایا گیا ہے لیکن وہاں کہیں ان کو ایڈمٹ نہیں رکھا گیا، کوئی اس کے بعد کیئر کرنی ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، وہ تو بہت دور کی بات۔ یہ ہو گیا کہ فوری جیل میں بھی لایا گیا اور کسی سے ملاقات بھی نہیں کروائی گئی۔ اب کیا اس حالت کی وجہ سے ملاقات کروائی جا رہی، یہ وجہ بھی ہے، لیکن بے حسی دیکھیے، انتہائی بے حسی کہ ایک شخص کو کسی بھی وجہ سے ہاسپٹل لے جانا پڑتا ہے، اس کے گھر والوں کو خبر نہیں دی جاتی، کہیں میڈیا میں خبر نہیں دی جاتی، کسی کو نہیں بتایا جاتا، حتیٰ کہ طلال چودھری تصدیق یا تردید کرنے سے انکار کر دیتے ہیں، حکومتی وزیر۔ جب یہ حالت ہوگی تو سوچئے کتنی یہ جعل ساز حکومت ہے، ایک شخص سے کتنا خوف ہے کہ اس کی کوئی خبر باہر نہ آ جائے۔ مختلف حوالوں سے خبریں آنا شروع ہوئیں۔ اسد اللہ خان صاحب سب سے پہلے خبر سامنے لے کر آئے تھے کہ جی ہفتے اور اتوار کی درمیانی رات عمران خان کو پمس ہاسپٹل جایا گیا ہے ان کے علاج کے لیے، اور پھر آنکھ کے علاج کا بتایا گیا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اب بھی عطا تارڑ کہہ رہے ہیں کہ جی ویسے ان کی طبیعت ٹھیک ہے۔ کون مانے گا وزیر اطلاعات و نشریات کی بات کو، ایسی حکومت کی بات کو، جو ایک معصوم 10 ماہ کی بچی اور اس کی والدہ کی ہلاکت پر بھی جھوٹ بولیں گے، فیک نیوز پھیلائیں گے کہ جی ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ لاہور میں کھلے مین ہول میں گر گئی یہ ماں بیٹی، اور اس کے بعد کہا گیا ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ پھر جب واقعہ نہیں ہوا تو تلاش کیا کرنا تھا؟ لیکن اس کے بعد پھر جب لاش ملی ہے اس خاتون کی، 24 سال کی اس لڑکی کی، تو اس کے بعد جناب اب اوہو یہ کیا ہو گیا، فلاں کیا ہو گیا۔ یہ ٹک ٹاک کی حکومت ہے، اور ان کو پتا ہے کہ ٹک ٹاک پر ہم نے کارکردگی دکھانی ہے، سارے محکموں کو پتا ہے، سارے افسروں کو پتا ہے کہ یہ واحد معیار ہے، اور جھوٹ بول دو۔ حتیٰ کہ عمار مسعود ہوں اور دیگر کئی صحافی ہیں جو عظمہ بخاری صاحبہ کو کوٹ کرتے ہیں کہ عظمہ بخاری نے کہا جی یہ فیک نیوز ہے، جھوٹ ہے۔ لیکن پہلے آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو خان صاحب کا واقعہ ہے، جس طرح چھپانے کی کوشش ہوئی، ٹھیک ہے نا، فیک نیوز کہیں گے جی یہ فیک نیوز ہے، فلاں ہے، پکڑ لو صحافیوں کو، پکڑ لو، اندر کر دو۔ جتنا ظلم صحافیوں پر اس دور میں ہوا ہے کبھی نہیں ہوا، جتنے مقدمات عوام پر اس دور میں بنے ہیں، سیاسی مقدمات تاریخ میں کبھی نہیں بنے، اور ساری کارکردگی ان کی یہ ہے کہ بس تحریک انصاف کو دبا کے رکھو، یہ خان باہر نہ آ جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے۔ تو ان کو تو یہ تھا کسی صورت اس کو جیل سے باہر نہیں لانا، لیکن اس کو علاج کے لیے باہر لانا پڑا۔ اب جب باہر لایا گیا تو سیکرٹ رکھ رہا تھا، وہ بھی رکھا گیا۔ یہ تو اتنے خوفزدہ ہے کہ عمران خان کا نام نہیں چل سکتا۔ لیکن اب کیا ہوا ہے، وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ صاحب نے جب یہ انٹرویو دے دیا، یعنی آتے جاتے راہداریوں میں، کہ ہاں جی وہ ہفتے کی رات کو ان کو لے جایا گیا تھا اور ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ ان کو لے جانا پڑے گا ہاسپٹل، یہاں نہیں ٹریٹمنٹ ہو سکتا، پھر ان کی رضامندی سے، واہ واہ واہ، وہ جو جیل میں بیٹھا ہے، قیدی ہے، تو بڑا احسان کیا کہ اس کی رضامندی سے اس کو لے جایا گیا اور وہاں ان کا علاج کیا گیا اور پھر ان کو واپس لایا گیا ہے۔ باقی ان کی صحت ٹھیک ہے۔ اچھا صحت ٹھیک ہے تو پھر ہاسپٹل کس لیے لے کر گئے تھے؟ چاہے آنکھ کا ہی مسئلہ ہو، بھئی آپ پر کوئی کیسے اعتبار کر سکتا ہے جو اس سارے معاملے کو دبا سکتے ہیں، جو ماں بیٹی کی ہلاکت پر بھی سیاست کریں گے، فیک نیوز پھیلائیں گے، خود جھوٹی خبریں پھیلائیں گے، جو لواحقین کو حراست میں لیں گے تم ماں بیٹی کی خبر غلط دے رہے ہو۔ وہ بیچارے ایک تو پریشان، ان کے پیارے دنیا سے چلے گئے، اور انہی کو پولیس پکڑ کر کہہ رہی ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو اور غلط بات کر رہے ہو، کہیں کہ جی خامد نے کچھ کر دیا ہوگا۔ وہ بھائی بتا رہے ہیں کہ ہم سب ساتھ تھے، ان کے رشتہ دار بتا رہے ہیں ہمارے سامنے سارا سانحہ ہوا ہے، آپ ہمیں ہی پکڑ رہے ہیں۔ تو یہاں مظلوم پر ہی ظلم بھی کیا جاتا ہے اور اسی کو کٹہرے میں لایا جاتا ہے۔ تو اب یہ خان کا ہی قصور ہوگا کہ اس کی ملاقاتیں بند ہیں، یہ بیماری بھی اسی کا قصور ہوگا۔ اب حکومت یہ کہنا شروع ہو گئی ہے، مجبور ہے نا جی، کہ اچھا 8 فروری کے بعد کروا دیں گے ملاقات، 8 فروری کے بعد ملاقات کرا دیں گے، یہ اختیار علی صاحب کہہ رہے ہیں۔ اب ان کو خیال آ رہا ہے لیکن ابھی تک نہیں کروانی، یہ ان کا حال ہے۔ اچھا جب یہ عطا تارڑ صاحب نے انٹرویو دیا تو آخرکار پھر کہا جا رہا ہے جی خان کی تو واپسی ہو گئی، اور عام چینل تو چھوڑیے نا، وہاں بھی نہیں ہو سکتا جی عمران خان کا نام کوئی اس طرح چل جائے۔ سرکاری ٹی وی پی ٹی وی پر باقاعدہ بریکنگ نیوز چلی کہ جی عمران خان کو ہفتے کی رات کو ہسپتال لے جایا گیا اور ان کا علاج کروایا گیا، وہ ٹھیک ہے جی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ عطا تارڑ اب وزیر اطلاعات ہیں، ان کے انڈر ظاہر ہے سرکاری ٹی وی آتا ہے،
वहाँ पर फिर उनका बयान इनको चलाना पड़ा है। अडयाला जेल में आंखों के तिब्बी माहिरीन ने इमरान खान का मुआयना किया और मामूली तिब्बी कार्रवाई के लिए इन्हें पिम्स अस्पताल भेजने की सिफारिश की। अच्छा, मामूली, कमाल है, फिर हॉस्पिटल भी, अब भी देखिए आप, मामूली थी इसलिए हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। गुज़श्ता हफ्ते की रात इन्हें माहिरीन की निगरानी में पिम्स ले जाया गया, जहाँ मुआयना हुआ और तहरीर रजामंदी के बाद तकरीबन 20 मिनट की तिब्बी कार्रवाई की। इसके बाद इन्हें ज़रूरी हिदायत के साथ वापस अडयाला ले जाया गया। कैदियों को तिब्बी सहूलत तक रसाई फराम की जाती है और यह कार्रवाई मुकम्मल तौर पर कवायद के मुताबिक हुई। जी सारा कुछ ये मुल्क की कवायद के मुताबिक चल रहा है ना जी। 26वीं 27वीं तरमीम, फॉर्म 47। सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली इतलात के बरक्स इमरान खान की सेहत बिल्कुल ठीक है। आपकी कोई बात मानेगा? सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली खबर, सोशल मीडिया ने ही फैलाई थी ये खबर भी फिर, कि माँ बेटी खुले मैनहोल में गिर गए हैं। खान की सेहत बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, मामूल के मुताबिक है। ये इनके लिए ये मामूल के मुताबिक है, हॉस्पिटल जाने मामूल के मुताबिक है। इनके लीडर को छींक भी आ जाती थी तो ओए होए अटैक हो गया। वो 3 दफ़ा तो मरीम साहब ने कहा उनको अटैक हो चुका है। उनके लिए राउंड द क्लॉक एम्बुलेंस होती थी, जितने लोग मर्जी मिलने आए वो तो हॉस्पिटल में एडमिट रहते थे। और सिर्फ इनके लीडर नहीं, इनके बाकी लीडर्स भी सारे हॉस्पिटल, कोई ऐसा नहीं कि जेल में गया और हॉस्पिटल ना गया हो। वो ज़्यादा वक्त तो हॉस्पिटल में गुजारते थे, ये सब कुछ करते रहते थे। अच्छा, PTV पर क्या चला है जी, बाकायदा वो हो बम्पर ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ वज़ीर इत्तलात व नशियात अता ताला की बानी PTI की सेहत से मुतल्लिक़ खबरों की वजाहत। आए है वजाहत। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशियात अता ताला की बानी PTI इमरान खान की सेहत से मुतल्लिक़ खबरों की वजाहत, इमरान खान से मुतल्लिक़ वजाहत दे रहे हैं। भाई तस्दीक कर रहे हैं ये खबरें दुरुस्त थीं, असदुल्ला खान ने सही खबर दी थी, फिर डॉन में आई, फिर हामिद मीर साहब ने कहा, फिर जी अब ये 20 मिनट की कहानी आ गई, अब मामूल की आ गई है। इनका कोई एतबार कर सकता है? कोई इनकी बात मान सकता है? क्या इनकी बात माननी चाहिए? ये असल सवाल है। बाकी अब जी अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए उसकी ख़ातून की, और बेटी की अभी तलाश जारी है। अल्लाह करे कि किसी तरह से, क्योंकि इतने घंटे हो गए हैं, 20 घंटे के लगभग वक्त हो गया है, तो बच्ची मिल जाए। अल्लाह ताला करे और वो ज़िंदा हो, हमारी तो दुआ है। तो कहीं छोटी बच्ची है कि इधर उधर किसी तरह से मिल जाए। लेकिन ये जो 22 साल की खातून थी ये तो इंतकाल कर गई हैं, और ये सबसे छोटी बच्ची थी। बहुत ही दुख और अफसोस हो रहा है, और ख़ास तौर पर यह कि इस बात पर भी अफसोस है कि जिस तरह उसके बाद इस फैमिली के साथ किया गया। मीडिया पर आकर वो उनकी ख़वातीन मर्द बता रहे हैं कि जी यहाँ गिरे हैं दोनों, हमारे सामने मेन होल में गिरे हैं, और फिर कहा गया कि नहीं यहाँ से तो आगे जा ही नहीं सकता कोई। ये बात ही गलत है। इधर गिर के इतनी जगह नहीं है क्योंकि इंसानी जिस्म इसमें से गुजर सके, या ये हो सके वो हो सके। इसके अलावा भी वाक़यात हो चुके हैं, लेकिन चूँकि दिखाना है कि मरीम नवाज़ साहिबा की कारकर्दगी कमाल है, क्योंकि इश्तिहारात मिलते हैं। अब मरीम साहिबा का ये भी बयान चल रहा है कि मैं रात को चेक करती हूँ कि किस जगह गटर का ढक्कन खुला तो नहीं है। वो चेक करती हैं, तो यह हाल है। ना चेक करती होती तो पता नहीं, फिर हर जगह आपको खुले में मिलते, और रोज़ाना ऐसे ही वाक़यात आपको मिल रहे होते। एक तो गफलत, लापरवाही है, उसके बाद इदारे हरकत में आए हैं। लेकिन जिस तरह से इस खबर को दबाने की कोशिश हुई, या खुद हुकूमत जाली और फेक न्यूज़ का धंधा करती है, ये बड़ी खौफनाक बात है और बड़ी अफसोसनाक बात है। फिर कहते जी हमारे बारे में कोई बात भी ना करो, हमारे हवाले से कोई क्रिटिसिज्म ना करो, ख़बरदार किसी ने ऐसा किया वैसा किया, मुकदमा कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं, आप फेक न्यूज़ फैलाते हैं। तो इस हुकूमत पर भी तो मुकदमा करें जिन्होंने माँ बेटी के हवाले से इस तरह से फेक न्यूज़ फैलाकर उल्टा उनको हिरासत में ले लिया, उनके घर वालों को, उनसे तफ्तीश करते रहे। किस कदर जालिम लोग हैं। अल्लाह हाफ़िज़।